الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ربنا الحمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ تیسرے پارے سے آج ہم اپنی اس نشست کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے کچھ کو دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ منہم من کلم اللہ، ان میں وہ بھی ہے جن سے اللہ نے کلام فرمایا ہے۔ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور ان میں سے بعض کو درجات میں بلند فرمایا۔ رسول ہونے کی حیثیت سے ان کی درجات میں فرق نہیں ہے، لیکن بعض کو بعض پر اللہ نے کسی اعتبار سے فضیلت دی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خاص معجزات عطا فرمائے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں۔ تو یہ مختلف القابات سے ان کو نوازا گیا، عزتوں سے نوازا گیا، اللہ نے مختلف درجے رسولوں کو عطا فرمائے۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو واضح نشانی عطا فرمائی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے پاکیزہ روح کے ذریعے سے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتے تو ان کے بعد آنے والے لوگ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرتے۔ من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ ولکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ فمنہم من آمن، تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان لائے۔ ومنہم من کفر، ان میں سے وہ بھی ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اور اگر اللہ چاہتے تو یہ آپس میں لڑائی نہ کرتے۔ ولکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ آیت الکرسی سے بالکل پہلی آیت آ گئی ہے۔ اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے قرآن مجید کا سب سے زوردار انداز ہے۔ اس کی شدت کا اندازہ اب یہاں سے لگائیں کہ اس میں کیٹیگوریکلی اللہ نے ڈینائی کر دیا کہ کوئی شفاعت بھی نہیں ہوگی قیامت کے دن، حالانکہ اس سے بالکل اگلی آیت آیت الکرسی ہے اور اس میں شفاعت کا کانسیپٹ بتایا گیا ہے، لیکن یہاں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی شدت اس انداز سے بیان کی گئی ہے کہ اللہ نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا ہے۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، من قبل ان یاتی یوم، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ وہ قیامت کا دن، لا بیع فیہ، اس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی۔ ولا خلۃ، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ ولا شفاعہ، اور کوئی سفارش بھی اس روز نہیں چلے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور انکار کرنے والے، کفر کرنے والے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والے، اپنے ہاتھوں کو روک لینے والے، دین الہی کے بارے میں بخل اختیار کرنے والے تو اصل میں ظلم کرنے والے۔ اللہ لا الہ الا ہو، ترمذی شریف کی روایت کے مطابق سید الآیات، قرآن مجید کی آیات کی سردار آیت ہے آیت الکرسی، اور اس میں اللہ کی 12 صفات کا ذکر ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، وہ زندہ بھی ہے
بذات خود زندہ ہے، اس کی زندگی کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ اور القیوم، وہ ہر شے کا قائم رکھنے والا بھی ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کی وجہ سے قائم اور دائم ہے، اللہ ہی نے زندگی عطا کر رکھی ہے ہر شے کو۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس سے اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت الکرسی خاص ہے حفاظت کے لیے۔ جو اسے شام کے وقت میں پڑھتا ہے اللہ صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیتے ہیں، جو صبح کے وقت میں پڑھتا ہے اللہ رات تک اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور حفاظت کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جس شخص کو حفاظت پر مامور کیا جائے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسے نیند بھی آئے گی، وہ آپ کی حفاظت سے غافل بھی ہو جائے گا، اور اگر نیند سے کسی طور بچ بھی گیا تو بہرحال اونگ کا شکار ضرور ہوگا۔ لیکن سب سے بہترین حفاظت کس کی ہے؟ وہ جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، جو اپنی تمام تر مخلوقات کو ہر لمحے میں دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے ان کے حالات کو۔ لہو ما فی السماوات، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے۔ اب آپ دیکھیں، اس سے بالکل پچھلی آیت میں شفاعت کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا اللہ نے، کوئی شفاعت نہیں ہوگی قیامت کے دن، لیکن یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب کے طور پر اتنی شدت آئی تھی۔ یہاں اللہ نے یہ فرما دیا ہے کہ شفاعت کا جو باطل کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ہے وہ تو غلط ہے، اللہ کی اجازت سے شفاعت ہوگی۔ اللہ جسے اجازت مرحمت فرمائیں گے صرف وہ شفاعت کر سکیں گے قیامت کے روز۔ اور اس شفاعت کے حوالے سے بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ آخری پارے کی پہلی صورت میں یہ آیت آتی ہے، لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، اس دن تو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کلام بھی نہیں کر سکے گا۔ کسی کی کیا مجال ہے کہ اپنی مرضی سے اللہ کے سامنے کوئی سفارش کر سکے، کوئی شفاعت پیش کر سکے؟ تو اجازت تو دراصل اللہ ہی کی جانب سے ہوگی۔ اللہ جسے معاف کرنا چاہیں گے، اللہ جسے گریس مارکس دینا چاہیں گے، اللہ جس پر اپنا رحم کرنا چاہیں گے، تو اپنے مقرب بندوں میں سے کسی کو اعزاز دینے کی خاطر اللہ اس سے کہیں گے کہ اگر تم چاہو تو اس کی شفاعت کر دو۔ جیسے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں قیامت کے روز اللہ کے سامنے اپنا سر سجدے میں رکھ دوں گا، اور پھر اللہ مجھے خود فرمائیں گے کہ اپنا سر سجدے سے اٹھائیے اور سوال کیجئے، آپ جو سوال کریں گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال اس قیامت کے دن یہی ہوگا کہ میری امت کو بخش دیا جائے۔ اسی طرح کل میں نے ذکر کیا تھا، یہ صحیح حدیث میں دو شفاعتوں کا ذکر آتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کے لیے روزہ بھی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ روزہ شفاعت کرے گا کہ اللہ میں نے اسے دن کے وقت میں بھوکا پیاسا رکھا، آپ کی نافرمانی سے روکے رکھا، اور قرآن مجید شفاعت کرے گا کہ میں نے اس کی راتوں میں اس کے پہلو کو اس کے بستر سے دور رکھا، اس کے حق میں میری شفاعت کو قبول فرما لیں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ان دونوں کی شفاعت کو اس شخص کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ لیکن بہرحال شفاعت اللہ کی اجازت سے ہوگی، اللہ کے اذن سے ہوگی، ویسے نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اس کے سامنے لیکن اس کی اجازت کے ساتھ۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ یہ سب اللہ کے غلام ہیں، انہوں نے کس شے کو ترجیح دے رکھی ہے؟ دنیا ان کے لیے اہم ہے اور انہوں نے آخرت کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، یا آخرت کو اپنے لیے ترجیح اول پہ رکھا ہے اور دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے؟ اللہ جانتے ہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، وہ جو مخلوقات ہیں یہ اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتی، اللہ کے علم میں سے کسی حصے کو پہنچ نہیں سکتی مگر صرف اتنا جتنا اللہ خود چاہے۔ جتنا اللہ علم اپنی مخلوقات میں سے جس کو عطا کرنا چاہیں صرف اتنا علم اس کی دسترس میں ہوگا۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، اور اسے ان دونوں کی نگرانی تھکاتی نہیں ہے۔
آسمان و زمین میں موجود بے شمار مخلوقات کی ضروریات کا احساس کرنے والا اور ان ضروریات کو پورا کرنے والا وہ رب العالمین ہے، اور وہ اپنی ان مخلوقات کا خیال کر کے تھکتا نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند اور بڑی عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، قرآن مجید کی چند ان آیات میں سے ہے جو بہرحال بڑی محترم آیات ہیں، لیکن ان کا مفہوم ہماری قوم میں جس انداز سے لیا گیا ہے وہ بہت بڑی زیادتی سے مترادف ہے۔ لا اکراہ فی الدین سے ہم نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لہٰذا دین کے جن معاملات پہ، دین کے جن احکامات پہ ہمارا دل مانے گا عمل کریں گے، جن پہ دل نہیں مانے گا نہیں کریں گے۔ یاد رکھیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کسی مفسر نے نہیں کی اسلاف میں سے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں داخلے کے لیے کوئی جبر نہیں ہے، کسی غیر مسلم کو جبرن اسلام کے دائرے میں داخل کرنا اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو شخص پھر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اب اس کی اطاعت لاجک بیسڈ نہیں ہوگی، اس کو اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے بس اتنا کافی ہے قال اللہ تبارک و تعالی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اسے معلوم ہو جائے کہ میرے اللہ کا حکم ہے اور میرے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بس اسے پھر اطاعت کرنی ہے، پھر اس کے پاس چوائس نہیں ہے۔ اور اس کی مثال بہت خوبصورت دی ہے اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مومن کی اور ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی گھوڑا کسی کھونٹے کے ساتھ بندھا ہوا ہو۔ ایمان وہ کھونٹا ہے جس کے ساتھ مومن کو باندھ دیا گیا ہے، لہٰذا اب جہاں تک اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں ان کے اندر تو وہ آزادانہ موو کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی حدود کو پامال کرنے کا خیال بھی اس کے دل میں نہیں آنا چاہیے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں داخلے کے حوالے سے کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک واضح ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یقیناً اس نے بڑا مضبوط سہارا تھام لیا ہے۔ لا انفصام لہا، وہ سہارا کبھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ان کے، اللہ سرپرست ہیں ان کے، اللہ ولی ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور یہ جو کافر ہیں ان کے ساتھی تو طاغوت والے ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی جانب نکالتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی ہیں جہنم والے، ہم فیہا خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ نمرود کی بات آ رہی ہے، بہت بڑا بادشاہ تھا۔ ان آتاہ اللہ الملک، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اسے بادشاہت عطا فرمائی تھی، اور اس بادشاہت کا معاملہ یہ تھا کہ اپنی بادشاہت کے نشے میں چور ہو کر یہ خود کو خدا سمجھ بیٹھا تھا۔ اس نے لوگوں سے سجدے کروانا شروع کیے تھے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ میری قوم میں ایک نوجوان ہے جن کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام، اور وہ اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں، تو اس نے انہیں بلا بھیجا۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، ابراہیم علیہ السلام سے اس نے کہا کہ ذرا مجھے بتائیں آپ کا رب کون ہے؟ رب تو میں ہوں، معاذ اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے دربار میں عرض کیا، فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ قالا، کہنے لگا انا احیی و امیت، اس زندگی اور موت کا مالک تو میں ہوں، اور اس کا پریکٹیکل ثبوت دیا اس نے
کہ دو لوگوں کو بلوایا، ایک بالکل بے قصور آدمی تھا، جلاد کو کہا اس کی گردن اتار دو، اسے قتل کر دیا گیا، کہنے لگا دیکھو میں نے اسے موت دی ہے۔ اور ایک شخص کو قید خانے سے بلایا گیا جسے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، کہا جاؤ میں اسے معاف کرتا ہوں، میں نے اسے زندگی دے دی، دیکھو میں زندگی اور موت کا مالک ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسے اگلی دلیل پیش کی، قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، تم اسے مغرب سے نکال لاؤ، فبہت الذی کفر، یہ ہے دلیل کی بنیاد پر حق کو واضح کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑے مزے سے یہ جملہ فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ جو کفر کرنے والا تھا، وہ جو اللہ کی خدائی کا انکار کر کے اپنی خدائی منوانے والا تھا، وہ وہیں پر حیرت زدہ کر دیا گیا۔ اس دلیل کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لا جواب ہو کر رہ گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ او کالذی مر علی قریۃ، یا اس شخص کی طرح جو ایک بستی پہ گزرا، وہی خاویۃ علی عروشها، اور وہ اپنی چھتوں کے اوپر گر چکی تھی۔ یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، وہ جب بخت نصر نے تخت و تاراج کر دیا بیت المقدس کو، تو عزیر علیہ السلام اس اجڑے ہوئے شہر سے گزرے اور اس شہر کو دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھے کہ اس شہر پر جو عذاب آ چکا ہے، اس میں جو لوگ مر چکے ہیں، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ دوبارہ اس بستی کو کیسے زندہ کریں گے؟ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، تو عزیر علیہ السلام نے کہا اللہ اس تباہی کے بعد اس بستی کو کیسے زندہ فرمائیں گے؟ فاماته اللہ 100 عام، اللہ نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال تک موت دے دی، 100 سال تک۔ ثم بعثه، پھر اللہ نے انہیں زندہ فرمایا۔ قال کم لبثت، اللہ نے ان سے پوچھا کتنی دیر سوتے رہے ہو؟ قال لبثت یوما او بعد یوم، انہوں نے کہا میں ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ یہاں پر رہا ہوں۔ قال بل لبثت 100 عام، اللہ نے فرمایا نہیں آپ کو معلوم نہیں ہوا، آپ 100 سال تک یہاں سوتے رہے ہیں۔ فانظر الى طعامک وشرابک، آپ ذرا اپنے کھانے کی طرف دیکھیں اور اپنے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھیں، یہ آپ 100 سال پہلے اپنے لیے لے کر آئے تھے، لم یتسنہ، یہ ابھی تک باسی نہیں ہوئے، یہ ابھی تک خراب نہیں ہوئے، یہ بھی 100 سال تک آپ کے ساتھ تازہ ہی پڑے رہے ہیں۔ وانظر الی حمارک، اور ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھیں، 100 سال پہلے اس گدھے پر سفر کر کے آپ یہاں پہنچے تھے۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، تاکہ ہم آپ کو نشانی بنا دیں لوگوں کے لیے۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور ذرا اس گدھے کی ہڈیوں کو دیکھیں، اب وہ گدھا مر چکا تھا، اس کی ہڈیاں بن چکی تھیں، چورا چورا ہو چکی تھی۔ اللہ نے فرمایا ہم آپ کو ایک اور نشانی دکھاتے ہیں، ذرا اس گدھے کی ہڈیوں کی جانب دیکھیں، کیف ننشزها، ہم کیسے انہیں اٹھا رہے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر ہم ان پر گوشت چڑھا رہے ہیں، فلما تبین له، پھر جب ان کے لیے خوب یہ بات واضح ہو گئی، قال اعلم، انہوں نے کہا میں جان چکا، مجھے معلوم ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ نے اس گدھے کی ہڈیوں کو جو بالکل ختم ہو چکی تھی، اللہ نے دوبارہ سے اسی گدھے میں اس کو پیدا کر کے دکھا دیا عزیر علیہ السلام کو۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے رب ذرا مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ دیکھیں یہ دو مثالیں آ رہی ہیں بڑی مختصر، ایک عزیر علیہ السلام کی مثال آئی اور ایک ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کے لیے بھی یہ بات بڑی کیوریوسٹی کا سبب تھی کہ یا اللہ آپ کیسے زندہ کریں گے۔ عقلی طور پر انسان کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ہم تو ان باڈیز کو ڈیکمپوز ہوتے ہوئے، ان میتوں کو ختم ہوتے ہوئے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر یہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتی؟ قال، اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو گیا ہے، آپ کو کوئی شک ہو گیا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کیا بالکل نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، اللہ تعالیٰ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل مطمئن ہو جائے، میں نے اس کی دعوت دینی ہے لوگوں کے سامنے،
میں یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ سوال آگے مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کا رب قیامت کے دن دوبارہ سے زندہ کرے گا، کیسے زندہ کرے گا ذرا ہمیں بتائیں۔ لہٰذا میں اپنے اطمینان قلب کے لیے، میں اپنے حق الیقین کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ میں اس بات کو جان لوں کہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے۔ قال، اللہ نے فرمایا، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے پکڑ لیں کوئی بھی، فصرہن الیک، پھر انہیں اپنے ساتھ مانوس کر لیں تاکہ یہ آپ کو پہچانتے ہوں اور آپ انہیں پہچانتے ہوں۔ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزعا، پھر ان پرندوں کو ان کے جز کریں، ان کے ٹکڑے کر دیں، اور پھر الگ الگ پہاڑ کے اوپر ان کا ایک حصہ رکھ دیں۔ وہ پرندے اپنے ساتھ مانوس کیے، پھر ان پرندوں کو ذبح کیا، پھر ان کے گوشت کے ٹکڑے کیے، پھر ان کو مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا، ثم ادعوہن یاتینک سعیا، اب آپ انہیں صرف ایک آواز دے کے دیکھیں، یہ دوڑتے ہوئے آپ کے پاس واپس آئیں گے۔ اللہ انہیں ایسے زندہ فرما دے گا۔ وَاعْلَمْ، اور جان لیجئے، ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے۔ اب یہاں سے ایک پورا حصہ شروع ہو رہا ہے قرآن مجید کا جو انفاق فی سبیل اللہ کے فضائل پر مبنی ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ جب ہم یہ پورا حصہ پڑھیں گے تو یہ اصل میں متبادل کے طور پہ دیا گیا ہے۔ اللہ نے سود کو حرام کرنا ہے، اور سود کو حرام کرنے کے لیے اللہ نے اس کا متبادل عطا فرمایا ہے، اور وہ متبادل یہ ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اچھا، آپ اگر دونوں کی کیفیت کو دیکھیں گے، ایک طرف انفاق ہے اور ایک طرف سود ہے۔ سود یہ ہے کہ آپ بندوں کو قرض دیں اور ان سے کئی گنا وصول کر لیں۔ فقہا کے نزدیک عقیدے کے اعتبار سے بدترین معاملہ شرک ہے، اور عمل کے اعتبار سے بدترین عمل سود کا لینا ہے۔ بندوں کو قرضہ دے کر ان سے کئی گنا وصول کر لیں، یہ سود ہے۔ اسی کا آلٹرنیٹ اللہ پیش کرتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ آپ اللہ کے راستے میں انویسٹ کریں اور اللہ سے کئی گنا وصول کر لیں، اور یہ سود نہیں ہے بلکہ یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور اللہ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے، بلکہ اللہ کی محبت کا مظہر ہے کہ اللہ آپ کو یہ توفیق عطا فرما دے کہ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ نے آلٹرنیٹ پہلے عطا فرمایا، سود کی آیات ابھی بعد میں آئیں گی۔ اللہ نے پہلے متبادل عطا فرمایا ہے کہ سود کو چھوڑو، اس کا متبادل کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اس کی جو فضیلت بتائی ہے اس آیت مبارکہ میں 261 میں، کیا خوبصورت فضیلت۔ میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں کہ کائنات کا کوئی بینک اور کوئی سودی ادارہ آپ کو یہ آفر نہیں دے سکتا قیامت تک۔ فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وہ مثال یوں ہے، کمثل حبۃ، جیسے ایک دانہ ہو، انبتت 7 سنابل، اس میں سے 7 بالیاں اگائیں۔ ایک دانہ آپ نے زمین میں بویا تھا، 7 بالیاں نکل آئیں۔ فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ہر ایک بالی میں 100 دانے ہوں۔ زمین میں بویا جانے والا دانہ ایک ہے، اس سے ملٹیپلائی ہو کے کتنے بن گئے؟ 700۔ یعنی اللہ نے مثال دی ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اگر 1 یونٹ خرچ کرے گا، اللہ اس کو 700 گنا کر کے عطا فرما دے گا۔ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا سامان تجارت آیا، سارے تاجر اکٹھے ہو گئے، سب نے کہا یہ ہمیں بھیج دیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، مجھے کیا آفر لگاتے ہو بھائی، قحط کا معاملہ ہے، مال مہنگا بکے گا، کئی گنا اس سے کمایا جا سکتا ہے، انفلیشن بہت بڑھ گئی ہے، مجھے بتاؤ تم مجھے کیا آفر دیتے ہو۔ ایک نے کہا، ہم آپ کو 1 کا 1.25 دیتے ہیں، 1 روپے کی شاید 1.25 روپے میں خریدتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا، مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے۔ ہم 1 کا 1.5 دیتے ہیں، نہیں مجھے زیادہ ملتا ہے۔ ہم 1 کا 2 دیتے ہیں، ڈبل قیمت پہ آپ سے خریدنے کو تیار ہیں، نہیں مجھے زیادہ ملتا ہے۔ کہا، کون ہے جو آپ کو اس سے زیادہ دے رہا ہے؟ یہ ساری انجمن تاجران تو یہاں بیٹھی ہے،
یہ کون آپ کو آفر کر رہا ہے؟ چلیں جتنا آفر کر رہا ہے ہمیں بتائیں، ہم اس سے بہتر آپ کو آفر کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے مجھے ایک کا 700 ملتا ہے۔ کہا یہ کون دے رہا ہے؟ کہا میری تجارت اللہ کے ساتھ طے ہو چکی ہے، میں نے یہ سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اور یہ اتنی خوبصورت تجارت ہے کہ میں اللہ سے ایک کے بدلے میں 700 گنا لوں، اور صرف 700 گنا نہیں ہے، جو ذات خود لامحدود ہے وہ محدود اجر کیسے دے سکتی ہے؟ فرمایا ایک کے بدلے میں 700 تو طے ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے اس سے بھی زیادہ اجر بڑھا دے گا۔ تمہاری نیتوں کو دیکھے گا، تمہارے خلوص کو دیکھے گا، اور پھر اس بنیاد پر اس سے بھی زیادہ تمہیں اجر عطا فرما دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر اپنے خرچ کیے ہوئے مال کا پیچھا نہیں کرتے، اس پر احسان نہیں جتاتے، دکھ نہیں دیتے، جس پر خرچ کرتے ہیں اسے جتاتے نہیں ہیں کہ ہم نے تمہاری مدد کی تھی، اس مال کو خرچ کرنے پر، اس صدقہ کرنے پر کوئی دنیاوی فائدے کے طلبگار نہیں ہوتے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کبھی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ قول معروف و مغفرہ۔ اچھا، اب جب یہ انفاق فی سبیل اللہ کی آیات آتی تھیں تو وہ جو اصحاب صفہ تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم وقت موجود رہتے تھے، جنہوں نے اپنا سارا وقت اللہ کے دین کی خدمت میں لگا دیا تھا، جو سارا دن قرآن حدیث پڑھتے رہتے تھے، اور اب ان کے دل میں خیال آتا تھا کہ جو بار بار فضیلتیں آتی ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں جو خرچ کر سکیں، ہم نے تو کوئی مال کمایا ہی نہیں، ہم نے تو کوئی جمع کیا ہی نہیں جو اللہ کے راستے میں لگائے، تو لگتا ہے یہ مالدار لوگ جو ہے نا یہ ہم سے زیادہ اجر لے جائیں گے۔ تو اللہ فوراً ان غرباء کی، ان فقراء کی دلجوئی فرماتے ہیں۔ قول معروف و مغفرۃ، کسی سے بھلی بات کہہ دینا، کسی کو دین کی بات سمجھا دینا، کسی کو اللہ کی طرف دعوت دے دینا، اور کسی کو اس کی غلطی پر درگزر کرنا، خیر من صدقۃ یتبعها اذى، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے اذیتیں دی جائیں۔ ریاکاری والے صدقے سے، دنیاوی منفعت کے لیے کیے جانے والے صدقے سے زیادہ بہتر ہے کہ تم کسی کو دین کی کوئی اچھی بات بتا دو۔ جس شخص کے پاس اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے مال نہیں ہے، وہ بھی اگر دین کی بات دوسروں تک پہنچا رہا ہے تو یہ صدقہ کر رہا ہے۔ واللہ غنی حلیم، اور بے شک اللہ بے نیاز اور بڑے تحمل والا ہے، وہ تمہارے صدقوں کا محتاج نہیں ہے، وہ تمہارے انفاق کا محتاج نہیں، اور وہ بڑے تحمل والا ہے۔ تم جو خرچ کرتے ہو اس کی شایان شان نہیں ہوتا، وہ تب بھی اس کو قبول فرماتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ پہنچا کر ضائع نہ کیا کرو۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، جس کا خیال یہ ہے کہ لوگ تعریفیں کریں گے، کسی اخبار میں فوٹو چھپ جائے گی، کچھ سوشل میڈیا کے اوپر پروموشن ہو جائے گی، لوگ تعریف کریں گے بہت سخی آدمی تھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن جب حساب ہوگا 3 لوگ اللہ کے سامنے لائے جائیں گے، ان 3 میں سے ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا، تیسرا سخی ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے آپ کے لیے بہت مال خرچ کر لیا، میں نے آپ کے لیے سخاوت کے دریا بہا دیے۔ اللہ فرمائیں گے تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تیری تعریف کریں، لوگ تجھے سخی کہیں، لوگ تیری سخاوت پر تیری تعریفیں کریں۔ یہ دنیا میں ہو چکی ہیں، آخرت میں آج تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، تو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کیا کرتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو، اور اس سخی کو بھی باقی دونوں کے ساتھ اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اتنا نیک عمل ہو، اس میں کہیں ریاکاری کا جذبہ نہ آ جائے، اس میں کہیں دکھاوا نہ آ جائے، اس میں کہیں لوگوں کی خوشنودی نہ آ جائے۔
اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم صدقہ کرنے لگو اور تمہیں یہ ڈر ہو کہ تمہارے اندر کوئی ایسا جذبہ آ جائے گا دکھاوے کا، تو تم ایسے صدقہ کیا کرو کہ اگر دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہونے پائے۔ فرمایا کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال تو ایک صاف چٹان کی طرح کی ہے، علیہ تراب، اس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہوئی ہے، کچھ گرد پڑی ہوئی ہے، فاصابہ وابل، جب اس پر زوردار بارش برستی ہے، فترکہ صلدا، تو اسے وہ سخت چٹان کی صورت میں چھوڑ دیتی ہے۔ وہ دکھاوے کی گرد ہے اس چٹان کے اوپر، ذرا سی بارش آئے گی اور وہ ساری گرد وہاں سے بہا کر لے جائے گی اور اس شخص کے پاس باقی کچھ نہیں بچے گا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ کچھ اختیار نہیں رکھتے اس پر جو انہوں نے کمایا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ ناشکری کرنے والے کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ومثل الذین ینفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، بڑے خوش قسمت لوگ ہوں گے جن کا ذکر آ رہا ہے۔ فرمایا وہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں اس لیے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اپنا سب کچھ لگاتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور وہ مال اس لیے بھی خرچ کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے دین پر ثابت قدم رکھ سکیں۔ گویا اللہ فرما رہے ہیں کہ تم دین پر ثابت قدمی اختیار کرنا چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا مال اللہ کے راستے میں لگاؤ۔ فرمایا ان کی مثال ایسے ہے، کمثل جنت بربوۃ، جیسے ایک باغ ہو بلند زمین پر موجود ہو، اصابها وابل، اس پر زوردار بارش برسے، فآتت اکلها ضعفین، وہ پچھلے والے کے ساتھ کیا ہو رہا تھا، چٹان کے اوپر گرد پڑی تھی، بارش برستی تھی اس گرد کو لے کر چلی جاتی تھی، اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا تھا۔ فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، دین میں ثابت قدمی کے لیے مال لگاتے ہیں، ان کی مثال ایسے ہے کہ کسی اونچی جگہ پر کوئی باغ ہو، جب اس پر بارش پڑتی ہے تو وہ باغ اپنا پھل دگنا کر کے لے آتا ہے، اس کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اگر اس پر زوردار بارش نہ بھی برسے نا تو ہلکی سی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والے ہیں۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا، أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس میں ہر طرح کے پھل بھی اس کے لیے موجود ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس پر پھر بڑھاپا آ جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد بھی بڑی کمزور ہو، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر اس پر اس باغ پر ایک تیز آندھی آئے، اس میں آگ بھی ہو اور وہ پورے کا پورا باغ جل جائے۔ اس بوڑھے شخص پر، اس کمزور اور ضعیف آدمی کے پاس اپنے اس بڑھاپے میں، اپنے اس ضعف میں، اپنی اس کمزوری میں کوئی سہارا باقی نہ بچے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح سے اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرماتے ہیں، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کرنے والے بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو تم نے پاکیزہ چیزیں کمائی ہیں نا ان میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ بعض اوقات معاشرے میں یہ ہوا چلتی ہے کہ بھئی حرام کماتے رہیں اور حرام میں سے صدقہ کرتے رہیں تو وہ حرام پاک ہو جائے گا، اور اس کے لیے دلیل لاتے ہیں کہ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، تو آپ پہلے ناپاک مال کما لیں اور پھر اس میں سے زکوٰۃ ادا کر کے اس کے پاک کر لیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص حرام مال میں سے صدقہ کرے گا ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ لہذا فرمایا وہ جو پاکیزہ چیزیں تم کماتے ہو اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا ہے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، بڑے خوبصورت الفاظ اور شاید ہماری ساری سچویشن کے اوپر بالکل صادق آتے ہیں۔ فرمایا یہ ردی چیزیں اللہ کے راستے میں نہ دیا کرو،
یہ ناکارہ چیزیں اللہ کے راستے میں نہ دیا کرو. من حیث القوم ہمارا مزاج کیا ہے؟ الا ما شاء اللہ. وہ شے جو ہمارے کام کی نہیں رہتی ہم کہتے ہیں اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. یہ لباس چھوٹا ہو گیا ہے، اس کا رنگ اڑ گیا ہے، یہ پھٹ گیا ہے، اللہ کے راستے میں دے دو. یہ فلاں شے ناکارہ ہو گئی، اللہ کے راستے میں دے دو. اپنے لیے نہیں خریدیں گے، اللہ کے راستے میں ناکارہ شے دیں گے، کم ترین درجے کی. اپنی ذات پر خرچ کرنے کی بات آئے گی تو ہزاروں لاکھوں خرچ کر لیں گے. اللہ کے لیے خرچ کرنے کی بات آئے گی تو جیب میں دیکھیں گے سب سے چھوٹی اینٹی کیا ہے، سب سے چھوٹا نوٹ، سب سے چھوٹا سکہ، یہ نکال کے اللہ کے راستے میں دیں. پہلی کوشش تو یہ ہوگی کہ جو اللہ کے لیے مانگ رہا ہے اسے کہیں کہ بھائی معافی کرو تو بہتر ہے. پھر ساتھ اسے کچھ نصیحتیں بھی کریں گے. ہر شخص کے اندر سے ایک مصلح نکلتا ہے، اصلاح کرنے والا. بھائی دیکھو کوئی کام شام کیا کرو. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کوئی ردی اور ناکارہ قسم کی شے اللہ کے راستے میں دیں گے. اور اس مزاج کے اثرات ہماری قوم پر ایسے مرتب ہوئے ہیں کہ ہم نے مال بھی، اشیاء بھی اللہ کے راستے میں ردی دینا شروع کر دی، ناکارہ دینا شروع کر دی. تو ہمارا مزاج یہ بن گیا کہ ہم نے پھر اپنی عمر کا بھی سب سے ناکارہ حصہ اللہ کے راستے میں دینے کا ارادہ کر لیا. بھائی ابھی تو جوان ہے، ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، ابھی تو اپنا کیریئر بنانا ہے. بوڑھے ہو جائیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے تو نمازیں پڑھ لیں گے. جب فارغ ہو جائیں گے دنیا سے، جب سارے معاملات طے ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ کے دین کی خدمت کر لیں گے. ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنی زندگی کا سب سے ناکارہ حصہ یعنی بڑھاپا سوچ کر رکھا ہوا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں. تو فرمایا اللہ کے راستے میں ردی چیزیں خرچ نہ کیا کرو. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ تم خود بھی یہ چیزیں ایکسپٹ نہیں کرو گے. إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ ان کے بارے میں آنکھیں بند کر لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، بے شک جان لو اللہ بے نیاز اور سب خوبیوں والا ہے. اگر یہ چیزیں جو تم اللہ کے راستے میں دے رہے ہو نا، اگر کوئی یہ تمہیں لا کر دے گا تو تم قبول نہیں کرو گے. بہترین چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو. یہی معمول تھا رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہی معمول تھا صحابہ کرام کا رضوان اللہ علیہم اجمعین. بڑی ذمہ داری سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری زندگی کبھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، پوری زندگی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مال جمع کر کے اپنے پاس رکھا ہی نہیں کہ جس پر ایک سال گزر گیا ہو. جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، چاہے وہ مال غنیمت کا خم سے کیوں نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے. بعض صحابہ بعض چیزیں ہدیہً بھیجتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہدیے اور تحفے میں آنے والی چیزیں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے. ایک بکری کسی نے ہدیے میں بھیجی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلقین فرمائی کہ اس بکری کو، یہ میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں، میں خود جا رہا ہوں کسی کام سے، یہ بکری آپ کے حوالے، اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے، پوچھا بکری کا کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بکری چلی گئی، ایک دستی بچ گئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سب سے محبوب بیوی ہیں، بیوی ہے جو اپنے شوہر کی پسند ناپسند کا خیال کرنے والی ہو. کہا اللہ کے رسول آپ کو بہت پسند تھا وہ دستی کا گوشت، لہذا ایک دستی بچ گئی ہے، باقی بکری چلی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی ایسے نہ کہو، بلکہ یوں کہو جو بکری تم نے صدقہ کر دی ہے وہ بچ گئی ہے، وہ ہے جو آخرت کا فائدہ دے گی. یہ تو کھا لی، کھا کر ختم کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم کا بیٹا کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال. فرمایا اسے معلوم نہیں اس کا مال کیا ہے. اس کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا اور ضائع کر دیا، اس کا مال وہ ہے جو اس نے پہن لیا اور بوسیدہ کر دیا، اور اس کے مال کا ایک تیسرا حصہ ہے جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور پھر اسے محفوظ کر لیا قیامت کے لیے.
تو اللہ کے رسول کا طرز عمل یہی تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں کھل کر مال خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ اس شخص کی بات میں کرنے لگا ہوں جس کے گھر میں کبھی ایک دن میں 2 وقت کھانا نہیں کھایا گیا، جس کے گھر میں کبھی 3 دن مسلسل چولہا نہیں جلا، اس شخص کی بات کر رہی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ایسے اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتے تھے گویا تیز آندھی چل رہی ہو، ایسے خرچ کرنے کا جذبہ ہوتا تھا۔ یہی معاملہ حضرات صحابہ کرام کا تھا رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور میں صرف ایک واقعہ بس عرض کر کے آگے چلوں گا انشاءاللہ۔ اس انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے صحابہ نے جو سب سے خوبصورت مثالیں پیش کی ہیں وہ غزوہ تبوک پر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے گھر میں موجود تھا اور میں نے اعلان سنا انفروا فی سبیل اللہ، نکلو اللہ کے راستے میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو، اللہ کے راستے میں مال بھی خرچ کرو جان بھی لگاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سوچا آج میں مال میں ابو بکر سے کچھ زیادہ ہوں، تو آج میں زیادہ مال خرچ کر کے ان سے نیکیوں میں سبقت لے جاؤں گا۔ تو فوراً اپنے گھر کا سارا مال اکٹھا کیا، اس کے 2 حصے کیے۔ میں معروف معنوں میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، آدھا حقوق اللہ کا اور آدھا حقوق العباد کا، آدھا گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا اللہ کے لیے کیا۔ بھئی یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اپنے پاس جو کچھ موجود ہو اس کا 50% اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں، بہت بڑا مقام ہے۔ آدھا گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا اللہ کے لیے رکھا، اس مال کو اکٹھا کیا، لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال دیکھا، کوانٹٹی میں مال زیادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا عمر کیا لے کر آئے ہو، پوچھا عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو فوراً کھٹک گیا کہ یہ اس موقع کا سوال نہیں ہے، تو سوال اس موقع کا ہی نہیں، پوچھنا تو یہ چاہیے تھا کہ لے کے کیا آئے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو یہ سوال اس موقع کا نہیں، کوئی گڑبڑ ہے۔ بہرحال عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اب انتظار تھا اس یار غار کا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے، کوانٹٹی میں مال کم ہے، اور اگر پوچھا یہ جاتا کہ ابو بکر آپ کیا لے کر آئے ہیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سوال پوچھا، ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ میں تو اپنے گھر کی دیواروں پہ، مٹی کی دیواروں پہ ہاتھ مار کر آیا ہوں کہ کوئی سوئی ایسی نہ ہو جو دیواروں میں لگی رہ جائے، سب کچھ لے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ جسے اللہ اللہ کا نبی مل جائے اسے اور کسی شے کی کیا ضرورت ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دیکھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے لباس پہن رکھا ہے، اور لباس یہ ہے کہ ایک بوریا لپیٹا ہوا ہے اور اس بوریے کو کانٹے کے بٹن لگا رکھے ہیں۔ ایک ہم ہے ردی اور نکارہ چیزیں اللہ کے راستے میں دینے والے، اور ایک وہ تھے ابوبکر آپ نے یہ لباس کیوں پہنا ہے، یہ بوری کیوں لپیٹی ہے، یہ کانٹے کے بٹن کیوں لگائے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیال آیا کہ دنیا ساری جب قربان کر رہا ہوں تو اپنے تن پر یہ لباس بھی باقی نہ رہ جائے، لہٰذا وہ کپڑے بھی اتار کر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے، اس لیے بوریا اڑا ہوا ہے۔ اسی لمحے میں جبرائیل علیہ السلام آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام عرض کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبرائیل علیہ السلام نے بوریا اوڑا ہوا ہے، کانٹے کے بٹن لگا رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ لباس کیسا؟
کہا اللہ کی قسم آج یہ شخص بوریا اوڑھنے والا اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں فرشتوں اگر چاہتے ہو نا میں تم سے راضی ہو جاؤں، آج مجھے اس کی نقل کر کے دکھاؤ۔ آج سارے فرشتوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ابو بکر کی نقل کی ہے رضی اللہ تعالی۔ اور میں حاضر ہوا ہوں اس لیے کہ اللہ پوچھ رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر سے پوچھیں یہ سب کچھ لٹا کے، یہ سب کچھ قربان کر کے ابو بکر اپنے اللہ سے راضی ہے نا؟ کوئی شکوہ تو نہیں ہے، کوئی شکایت تو نہیں ہے، کوئی پچھتاوا تو نہیں ہے نا دل میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روتے ہوئے کہنے لگے اللہ کی قسم میں اپنے اللہ سے راضی ہوں، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے مجھے معلوم ہو گیا میں کبھی نیکیوں میں ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی غزوے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 900 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہے ہیں، 900 اونٹ، سونے کی اشرفیوں کی تھیلی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دی، اور 900 اونٹوں کے ساتھ جسے میں آج کے محاورے میں کہوں نا لوڈڈ اونٹ، کہا 900 اونٹ دوں گا اور خالی اونٹ نہیں ہوں گے، مدینہ سے تبوک تک اس اونٹ پہ بیٹھ کے جانے والے کے جانے اور آنے کے پورے راستے کا سارا زاد سفر بھی اونٹ پر لاد کر صدقہ کروں گا۔ اور اسی غزوے میں ایک صحابی ایسا بھی ہے، وہ منافقین کھڑے مدینہ منورہ کے دروازے پر، مسجد نبوی کے دروازے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحن مسجد میں بیٹھے ہیں اور وہ دروازے پر کھڑے ہیں اور ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے ہیں کیا بہانہ لگائیں ہیں کہ صدقہ نہ کرنا پڑے، کیا بہانہ لگائیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا پڑے، کیا عذر تراشیں، ایک دوسرے سے مشورہ کر رہے ہیں۔ اور دور سے ایک صحابی کو آتے دیکھتے ہیں، اپنی جھولی ہاتھوں میں اٹھا رکھی ہے، جھانک کر دیکھتے ہیں اس جھولی میں 2 سیر کھجوریں ہیں۔ کہا یہ کس لیے لائے ہو؟ کہا صدقہ کرنے کے لیے۔ کہا سپر پاور سے مقابلہ ہو اور یہ 2 سیر کھجوریں کیا کام دیں گی؟ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ اس شخص کے خلوص کا آپ اندازہ لگائیں، وہ شخص ابھی وہ صحابی جو کھجوریں لے کر آ رہا ہے وہ مسجد نبوی کے دروازے سے صحن تک نہیں پہنچا، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا او اللہ کے بندو وہ کھجوروں والا کدھر ہے؟ وہ کھجوروں والا کدھر؟ کہا میں ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کھجوریں کہاں سے لایا ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، میرے پاس دینے کو تھا کچھ نہیں، میں نے پوری رات ایک یہودی کے باغ میں ملازمت کی ہے، مزدوری کی ہے، اس نے صبح اٹھ کر مجھے یہ چند کھجوریں دی ہیں، اللہ کے نبی میں اپنے بچوں کے لیے نہیں لے کر گیا، میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے لے آیا ہوں، بس میرے پاس یہ چند کھجوریں دینے کو۔ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں کھجوریں لے کر آ رہا ہوں؟ کہا مجھے اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتایا ہے اس کی کھجوریں لے لو، اس سارے مال کے اوپر بکھیر دو، اللہ اس سارے مال میں اگر برکت دے گا تو ان کھجوروں کی وجہ سے دے گا۔ یہ ہے اللہ کے ہاں کوانٹیٹیو نہیں، کوالٹیٹیو انالیسس۔ اللہ تمہاری نیتوں پر دیکھتا ہے، اللہ تمہارے خلوص کا تمہیں اجر دیتا ہے۔ تو اپنی بہترین چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگانا۔ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، بے شک شیطان تمہیں تنگ دستی کا ڈراوا دیتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اتنی یونیورسل اور سچی آیت ہے نا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگیں گے تو دل کو کچھ ہوگا کہ شاید یہ کچھ زیادہ کوانٹٹی میں اللہ کے راستے میں دے دیا، غریب نہ ہو جاؤں، اور اپنے اوپر خرچ کرنے لگیں گے تو لاکھوں کروڑوں خرچ کرتے ہوئے بھی کبھی دل میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ فرمایا شیطان تمہیں ڈراتا ہے اس فقر سے، غربت سے، اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرو گے غریب ہو جاؤ۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے وعدہ فرماتے ہیں اپنی طرف سے مغفرت کا بھی اور اپنے فضل کا بھی۔
تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ اس کے اجر میں تمہاری مغفرت فرما دیں گے اور تمہیں اپنا فضل بھی عطا فرمائیں گے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ یہ حکمت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اللہ یہ پختگی عطا کر دیتا ہے، اللہ یہ ہمت اور طاقت عطا کر دیتا ہے کہ انسان اپنی جوانی، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں، اپنی قوتیں، اپنا علم اللہ کے راستے میں لگائے اور پھر سب کچھ کھپانے کے باوجود بھی کسی پچھتاوے کا شکار نہ ہو۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، اور جسے حکمت عطا کر دی گئی، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، یقیناً اسے بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت تو صرف عقل مند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ، اور جو کچھ بھی تم مال میں سے خرچ کرتے ہو، أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، یا تم اپنی منت میں سے جو تم نے نظر مانی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہو، فإن اللہ یعلمہ، تو بے شک اللہ اسے جانتے ہیں۔ وہ رائے گا نہیں گیا، وہ ضائع نہیں گیا، خدا نہ خواستہ، اللہ اسے جانتے ہیں، وہ اللہ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے، اللہ اس دنیا میں بھی تمہیں اس کا اجر دیں گے، آخرت میں بھی عطا فرمائیں گے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان تبدوا الصدقات، اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کر دو، فَنِعِمَّ هِيَ، تو یہ تمہارے لیے اچھی بات ہے۔ تم اپنا صدقہ ظاہر کر کے دو گے تو دوسروں کو بھی ایک موٹیویشن ملے گی کہ ہمیں بھی ایسے اللہ کے راستے میں لگانا چاہیے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، وہاں اس دوسروں کے لیے موٹیویشن کا سبب بننے کی غرض سے اگر اپنے صدقے کو ظاہر کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ریاکاری کا ڈر ہو کہ کوئی اور جذبہ دل میں آ جائے گا تو پھر فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم انہیں چھپا کر دے دیا کرو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور فقیروں تک انہیں پہنچا دیا کرو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ اعلانیہ بھی کیا جا سکتا ہے اور چھپا کر بھی کیا جا سکتا ہے، زیادہ بہتر یہ کہ چھپا کر کیا جائے تاکہ اس میں ریاکاری کا عنصر نہ آ جائے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور فرما دیں گے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے انہیں ہدایت دینا نہیں ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ تم مال خرچ کرو گے تو اپنے بھلے کے لیے خرچ کرو گے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، تمہارے اندر صرف یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ تم اپنے مال میں سے خرچ کرو گے، یوفا الیکم، وہ تم سے پورا پورا تمہاری طرف لوٹا دیا جائے گا، تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ انفاق ان فقراء کے لیے ہے جو اللہ کے راستے سے روک دیے گئے ہیں۔ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ، وہ اپنی ان دینی مصروفیات کی وجہ سے وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ زمین میں معاش کے لیے چل پھر سکیں۔ یہ قرآن مجید کے دو مقامات آ رہے ہیں۔ اصل میں ہوا یہ کہ وہ اصحاب صفہ تھے، بڑے ڈیڈیکیٹڈ لوگ تھے، ان کے پاس پوری اپرچونٹی موجود تھی کہ یہ بھی مواخات مدینہ کرتے اور یہ بھی کسی انصاری کے ساتھ 50% پہ شریک بن جاتے، اپنے بزنس کرتے، اپنے معاملات کرتے اور اپنی زندگی آسانی سے چلاتے۔ انہوں نے خود اختیار کیا ہے اس فقر کو، انہوں نے اپنے کیریئرز خود چھوڑے ہیں۔ یہ آ کر مسجد نبوی میں بیٹھ گئے کہ اب سارا دن صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں گے، دین کا علم سیکھیں گے۔ منافقین کو ان سے بڑی تکلیف ہوتی تھی، آپس میں مشورہ کرتے تھے، یہ جو اہل مدینہ کچھ نہ کچھ بھیجتے رہتے ہیں نا ان لوگوں کے لیے، کبھی کھانے کو کچھ بھیج دیا، کبھی ان کے لیے لباس بھیج دیا، کبھی ان کی کوئی اور مدد کر دی، یہ جو اہل مدینہ ان لوگوں کے لیے، یہ جو دین کا علم حاصل کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے کوئی نہ کوئی خدمت کرتے رہتے ہیں، اگر اس سے روک دیے جائیں 4 دن فاقہ برداشت کریں گے، خود ہی بھاگ جائیں گے۔ لہذا یہ منافقین ایک دوسرے کو کہتے تھے بھائی دیکھو ان کو کچھ نہ دینا، یہ جو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اصحاب صفہ ہیں انہیں کچھ نہ دینا،
اللہ نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے دین میں لگے ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ اپنی معاش کی جدوجہد نہیں کر پا رہے، ان کا حصہ ہے تمہارے مال میں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ استطاعت نہیں رکھتے کہ زمین میں چل پھر سکیں، محنت کر سکیں، مشقت کر سکیں. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، وہ جو جاہل ہے نا، وہ جو ناواقف ہے نا، وہ اپنی اس ناواقفیت کی بنیاد پر انہیں خوشحال سمجھتا ہے. چونکہ یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، چونکہ یہ اپنی ضروریات کسی کے سامنے رکھتے نہیں ہیں، تو وہ جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید ان کی ضروریات پوری ہوتی جا رہی. فرمایا تعرفهم بسیماہم، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو. 85 کے قریب لوگ تھے اصحاب صفہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک تھے. آپ دیکھیے اللہ نے کتنی بڑی دین کی خدمت لی ہے کہ اس کائنات میں صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، سب سے زیادہ احادیث کے راوی. اور کہتے ہیں ہماری کیفیت یہ تھی کہ ہمیں کو کچھ کھانے کو بھیجتا تھا تو ہم کھا لیتے تھے، ورنہ خاموشی سے روزہ رکھ لیتے تھے. اور تو کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا، کئی دن گزر گئے ہم نے کھایا کچھ نہیں، بھوک کی شدت تھی. کہتے ہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آتے ہوئے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دودھ کا ایک پیالہ. اب آپ کو پتہ لگے گا انفاق فی سبیل اللہ کہتے کس کو ہیں. دودھ کا ایک پیالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں تھا. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے چہرے کی طرف دیکھیں اور میری بھوک کا اندازہ لگائیں اور پھر مجھے کہیں ابو ہریرہ دودھ پی لو. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ابو ہریرہ کسی نے مجھے یہ دودھ کا پیالہ تحفے میں بھیجا ہے اور میرے دل میں خیال آیا میرے اصحاب صفہ بھوکے ہوں گے تو میں نے یہ دودھ خود نہیں پیا، میں اپنے ساتھیوں کے لیے لے کر آ گیا ہوں. جاؤ ابو ہریرہ سارے اصحاب صفہ کو بلا. ابو ہریرہ کہتے 85 لوگ اور ایک پیالہ. کہا بہرحال اللہ کے رسول کا حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سب کو بلا لیا، سب آ کے بیٹھ گئے. کہنے لگے میرا خیال تھا شاید اللہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مجھے دے دے. کہنے لگے میں بائیں جانب بیٹھ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب سے پیالہ شروع کر دیا. مجھے یقین ہو گیا کہ میری باری آنے تک اس میں ایک قطرہ بھی باقی نہ بچے گا. سارے ہی بھوکے تھے، سب نے باری باری دودھ پینا شروع کیا. کہتے ہیں آخر میں میری باری آئی، جب پیالہ میرے پاس پہنچا تو اسی طرح بھرا ہوا تھا جیسے اللہ کے رسول نے عطا فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ایسی برکت دی. کہتے ہیں میں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا. جب میں پی چکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اور پیو. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ بھر گیا ہے. اگلا جملہ سناؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب نے دودھ پی لیا، اب یہ پیالہ مجھے دو، تمہارے نبی نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا. اس کے باوجود پہلے اپنے لیے نہیں لے کر آیا، میں پہلے میں اپنے ساتھیوں کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ. فرمایا تعرفهم بسیماہم، تم انہیں ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو. لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں سے لپٹ کر کبھی سوال نہیں کریں گے، کبھی اپنی مجبوریاں نہیں بتائیں گے، کبھی اپنی مشکلیں لوگوں کے سامنے نہیں رکھیں گے. وما تنفقوا من خیر، اور جو کچھ بھی تم اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں دن رات، سرا وعلانیۃ، چھپ کر بھی اور کھلے عام بھی. فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کبھی وہ غمگین ہوں گے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دے. اب یہ پورا ایک مضمون آ گیا ہے، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ترغیب آ گئی ہے. اور یہ میں نے کہا تھا یہ متبادل ہے، کس شے کا؟ سود کا. اب سود کی حرمت کی بات شروع ہو رہی ہے. جیسے میں نے عرض کیا فقہا کے مطابق
اس دنیا میں اعمال کے اعتبار سے سب سے بدترین عمل سود ہے. الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ قیامت کے دن کھڑے نہیں ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس حالت میں جیسے انہیں شیطان نے چھو کر پاگل کر دیا ہو، بدحواس ہو کر قیامت کے دن پھر رہے ہوں گے. ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، بے شک تجارت بھی تو سودی کی طرح کی شے ہے. واحل اللہ البیع وحرم الربا، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کر دیا ہے. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ جائے، فانتہا، اور پھر وہ باز آ جائے، فلہ ما سلف، تو جو پہلے وہ لے چکا وہ اسی کا ہے. وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اپنی لا علمی میں، اپنی ناواقفیت میں، اپنی نادانی میں اگر اس نے ایسا کوئی معاملہ کر لیا ہے تو وہ پچھلا معاملہ اللہ کے حوالے. اللہ سے امید ہے کہ اللہ سے معاف فرما دیں گے. لیکن جب اس کے سامنے یہ بات آ گئی کہ سود حرام ہے تو فوراً اسے چاہیے کہ سود سے بعد آ جائے. ومن عاد، اور پھر جو جان لینے کے بعد دوبارہ ایسا کرے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے سود کھانے والے جہنم کی آگ میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معراج پر لے جایا گیا اور میں نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے جو پیٹ ہے نا وہ اندر سے کھوکھلے کر دیے گئے تھے اور ان کے اندر بڑے سانپ بھر دیے گئے تھے. وہ باہر نکلتے تھے اور پھر ان لوگوں کے جسموں پر کاٹتے تھے اور انہیں تکلیف پہنچاتے تھے، اور پھر وہ جسم دوبارہ بنایا جاتا تھا اور پھر یہ سانپ نکل کر انہیں کاٹنا شروع ہو جاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں اور انہیں یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کی زندگی میں سود کھایا کرتے تھے. فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتے ہیں، ویربی الصدقات، اور صدقات کو بڑھاتے ہیں. واللہ لا يحب كل کفار نسیم، اور اللہ ہر ناشکر اور گناہگار کو پسند نہیں کرتے. آپ اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کریں، اللہ آپ کا مال بڑھائیں گے. عمومی طور پہ محسوس ہوتا ہے سود پر مال بڑھے گا، وہ بڑھتا نہیں ہے، وہ کھوکھلا ہوتا جاتا ہے، وہ خسارے کی طرف لے جاتا ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہیں اچھے عمل کیے، واقاموا الصلاۃ، اور انہیں نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ولا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی کبھی وہ غمگین ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے بچو. وذروا ما بقی من الربا، اور جو کچھ سود میں سے باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو. ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو. فإن لم تفعلوا، اگر تم نے سود نہ چھوڑا، پورے قرآن مجید میں کسی اور گناہ کے لیے، کسی اور جرم کے لیے اتنی شدید سزا نہیں نظر آئے گی آپ کو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود نہیں چھوڑ دے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے تمہارے ساتھ. تم اگر جان لینے کے باوجود بھی اس سود کے اندر انوالو رہو گے تو گویا تم اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ جنگ میں ہو. اور یہ یاد رکھیے اللہ کے ساتھ جنگ کریں گے، مخلوق خالق کے مقابلے میں آ جائے تو شکست ہمیشہ مخلوق کا مقدر ٹھہرے گی. خالق کو کون ہرا سکا ہے؟ ذلت، مسکنت، یہ اس مخلوق کا مقدر ٹھہرے گی جو خالق سے جنگ کرنے پہ اترا ہے. اور بڑی پریشان کرنے والی حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی قوم علل اعلان سود لینے لگے تو گویا وہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے تیار کر چکے ہیں. ہمارے ہاں ہر کچھ وقفے کے بعد کوئی نئی سیاسی جماعت آ جاتی ہے، کچھ لوگ آ جاتے ہیں اپنے منشور کا اعلان کرتے ہیں، بھئی ہم آپ کی اکانومی ایسے ٹھیک کر دیں گے، ہم آپ کی معیشت ایسے ٹھیک کر دیں گے، ہمارے پاس یہ فارمولا ہے، ہمارے پاس یہ پلان ہے. قرآن مجید کا واضح اعلان ہے
تمہاری اکانومی، تمہاری معیشت درست ہو ہی نہیں سکتی جب تک تم اپنے آپ کو اس سود کے نظام سے باہر نہیں نکالو گے۔ ہمارے ہاں ہماری سیاسی قیادت کی، ہماری مذہبی قیادت کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں ہے۔ جب تک اس سود کو نہیں چھوڑیں گے تب تک یہ معیشت درست نہیں ہوگی۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سود نہ چھوڑا، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اعلان جنگ سن لو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے اصل مال تمہارے لیے ہیں، لَا تَظْلِمُونَ، نہ تم ظلم کیا کرو، ولا تظلمون، اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ، اور اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہو، وہ قرض ادا کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو اسے خوشحالی تک مہلت دے دیا کرو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صدقہ ہی کر دو، وہ جو قرض تم نے واپس لینا تھا، اگر وہ مقروض واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اگر تم وہ قرض صدقہ کر دو، وہ چھوڑ دو، اسے معاف کر دو، خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور اس دن سے ڈرتے رہو جس میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ہرگز ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہ قرض کے حوالے سے قرآن مجید کی ہدایت آ رہی ہے۔ اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم ایک دوسرے کو قرض دو ایک طے شدہ مدت تک، فاکتبوہ، اسے لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ کاتب تمہارے درمیان اسے لکھ لے عدل کے ساتھ۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور کاتب انکار نہ کرے اس بات سے کہ وہ لکھے۔ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے، فَلْيَكْتُبْ، تو ایسے ہی لکھے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور وہ شخص لکھوائے جس کے ذمہ قرض ہے۔ یہ دیکھیں، یہ قرض کے احکامات آ رہے ہیں اور یہ قرآن مجید کی طویل ترین آیت ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور اس میں کوئی کمی بھی نہ کرے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، پھر جس کے ذمہ قرض ہے اگر وہ ناسمجھ اور کمزور ہے، أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ، یا اس قابل نہیں ہے کہ وہ اسے لکھوا سکے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو چاہیے کہ اس کا ولی عدل کے ساتھ اسے لکھوا لے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ بنا لیا کرو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ، اگر 2 مرد موجود نہ ہو، فَرَجُلٌ، تو 1 مرد ہو، وَامْرَأَتَانِ، اور 2 عورتیں ہوں۔ ممن ترضون من الشہداء، ان میں سے جنہیں تم گواہوں میں پسند کر لو، ان تضل احدہما، اس لیے کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھول جائے، فتذکر احدہما الاخری، تو ایک دوسری کو یاد کروا دے۔ ولا یاب الشہداء اذا ما دعوا، اور گواہ انکار نہ کریں جب بھی انہیں بلایا جائے۔ ولا تسعموا ان تکتبوه صغیرا او کبیرا الی اجلہ، اور یہ کاہلی نہ کرو اس میں کہ تم لکھو، خواہ معاملہ چھوٹا ہو اور خواہ بڑا ہو، ایک مدت کے لیے۔ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ عدل والا معاملہ ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک میں نہ پڑو۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، سوائے اس کے کہ فوری لین دین ہو، کیش میں اگر کوئی تجارت ہو رہی ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ، جو تم آپس میں کر رہے ہو۔ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهُ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ اسے نہ لکھو۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور جب بھی خرید و فروخت کرو گواہ بنا لیا کرو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور لکھنے والے کو اور گواہ کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اور اگر تم ایسا کرو گے، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو بے شک یہ بڑی نافرمانی ہے تم میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تمہیں سکھاتے ہیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم سفر پر ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور تم کو لکھنے والا نہ پاؤ، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کچھ رہن رکھوا دو قبضے میں۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر کوئی تم میں سے دوسرے پر اعتبار کر لے، فَلْيُعَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، بس چاہیے کہ وہ ادا کرے جس پر
اعتبار کیا گیا ہے اس امانت کو. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو نہ چھپایا کرو. وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جس نے گواہی چھپائی تو وہ بے شک دل کا گناہگار ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جاننے والا ہے. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اگر تم ظاہر کرو اسے جو تمہارے دل کے اندر ہے یا تم اسے چھپا لو، يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، اللہ تم سے اس کا حساب لیں گے. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر اللہ جسے چاہیں گے بخش دیں گے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہیں گے عذاب دیں گے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والے. آخری رکوع سورہ بقرہ کا، اور بہت خوبصورت آیات قرآن مجید کی. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے عرش الہی کے 2 خزانے عطا فرمائے ہیں. مسند احمد کی روایت، 2 خزانے. اور یہ 2 خزانے کیا ہیں؟ یہ وہ سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیات ہیں. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، جو شخص سورۃ البقرہ کی ان آخری 2 آیتوں کو رات کے وقت پڑھ لے تو یہ اس کی حفاظت کے لیے کافی ہو جائیں گی. ایمان کے اعتبار سے بہت خوبصورت آیات. فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام پر جو نازل کیا گیا ہے ان کے طرف ان کے رب کی جانب سے. والمؤمنون، اور ایمان والے بھی اس کلام پہ ایمان لاتے ہیں. کل آمن باللہ، یہ سب کے سب ایمان لاتے ہیں اللہ پر. وملائکتہ، اور فرشتوں پر. وکتبہ، اور کتابوں پر. ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر علیہم السلام. لا نفرق بین احد من رسلہ، وہ سب کیا کہتے ہیں؟ ان سب کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اللہ کے رسولوں میں کسی کے مابین بھی کوئی تفریق نہیں کرتے. وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. غفرانک ربنا، اے ہمارے رب ہم آپ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں، ہم آپ سے مغفرت مانگتے ہیں. والیک المصیر، اور آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کی بے شمار رحمتیں اس کائنات میں، لیکن یہ جو نعمت اور رحمت اللہ نے کی ہے نا اپنے بندوں پر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اس پر، کسی کی صلاحیت سے زیادہ بڑی آزمائش نہیں لیتا اس سے. کبھی ذرا اس کو امیجن کر کے دیکھیں کہ صرف کلمہ پڑھنے کی پاداش میں اگر مجھ پر اور آپ پر خدا نہ خواستہ وہی آزمائشیں آتی جو کبھی بلال حبشی پر آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا ہم اپنے کلمے پر قائم رہ پاتے؟ کیا ہمیں یہ کلمہ جو ہم آزادانہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، اس کلمہ پڑھنے کی سزا میں اگر ہمیں سڑکوں پر گھسیٹا جاتا، ہمارے گلوں میں رسیاں باندھی جاتی، ہماری کمر کے اوپر پتھر کی سلیں رکھ دی جاتی، ہمیں جلتے ہوئے کوئلوں پر یوں لٹایا جاتا کہ ہماری چربیوں سے وہ کوئلے پگھل جاتے، کیا ہم استقامت اختیار کر پاتے؟ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے مجھے جس شاکلہ میں، جس وسعت میں، جس سانچے میں اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ نے مجھ پر آزمائشیں بھی اتنی ہی ڈالی ہیں اور اتنا ہی حساب ہم سے لیا جائے گا. فرمایا لہا ما کسبت، اس کے لیے اس نیک عمل کا اجر ہے جو اس نے کیا. وعلیہا مکتسبت، اور اس پر اس برائی کا وبال ہوگا جو اس نے کمائی ہے. ربنا، بڑی خوبصورت دعائیں ہیں، اور رات کے اس پہر میں، رمضان المبارک کی رات میں ہم اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کے لیے اس کو قبول فرما لے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یا اللہ اگر ہم بھول بیٹھے، اگر ہم خطا کر جائیں، ہم سے گناہ سرزد ہو جائیں، یا اللہ ان پر ہماری پکڑ نہ کریے گا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیے گا جیسے بوجھ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے گئے تھے. ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم وہ بوجھ اٹھانے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتے. ہم ان آزمائشوں میں ثابت قدمی اختیار نہیں کر پائیں گے. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیں جن کو اٹھانے کی سقت ہم میں نہیں ہے.
آپ ہم سے واقف ہیں، آپ ہماری کمزوریوں سے واقف ہیں، آپ ہمارے ضعف سے واقف ہیں. ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالیں جو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے. واعف عنا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دے. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما دیں. انت مولانا، بے شک آپ ہی ہمارے مولا ہیں. فانصرنا علی القوم الکافرین، تو کافر قوم کے مقابلے میں یا اللہ ہماری مدد فرما دیں. آمین یا رب العالمین. یہ تکمیل ہے سورۃ البقرہ کی، اور اب اس کے بعد ہم سورہ آل عمران کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. قرآن مجید کی تیسری سورت مصحف کے اعتبار سے اور طوالت کے اعتبار سے دوسری بڑی سورت. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سنن دارمی شریف کی روایت ہے، فرمایا من قرأ آل عمران فہو غنی، جو سورہ آل عمران پڑھتا ہے اللہ اسے غنی بنا دیتا ہے. اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے ایک بات تو میں پہلے لیکچر میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ اصل میں اسی دعا کا جواب ہے. وہ جو دعا ہم نے سورۃ الفاتحہ کے آخر میں مانگی تھی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں یہود کے راستے پہ بھی نہ چلائیں اور نصارہ کے راستے پہ بھی نہ چلائیں. تو یہود کے وہ سارے معاملات اور اعمال اور افعال، ان کا ذکر آ گیا سورہ بقرہ میں. اور اب نصارہ کے حوالے سے، عیسائیوں کے حوالے سے وہ ساری گفتگو آ رہی ہے سورہ آل عمران میں. اور اس سورہ مبارکہ کی یہ جو ابتدائی حصہ ہے سارا، یہ تب نازل ہوا نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، اور انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، اور پھر انہوں نے چیلنج کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلے کے لیے. اس کا سارا ذکر سورہ آل عمران کے اس ابتدائی حصے میں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. الحی القیوم، وہ خود بھی زندہ ہے اور ساری کائنات کو قائم رکھنے والا بھی ہے. نزل علیک الکتاب بالحق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے نازل فرمائی آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ. مصدقا لما بین یدیہ، جو ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے ہیں. وانزل التوراۃ والانجیل، اور اسی نے تورات اور انجیل نازل فرمائی ہے. من قبل ھدی للناس، جو اس سے پہلے ہدایت تھی لوگوں کے لیے. وانزل الفرقان، اور اسی نے فرقان نازل فرمایا ہے، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا قرآن. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں. لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست اور انتقام لینے والا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ جس سے زمین و آسمان کی کوئی شے چھپی بھی نہیں ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے، جو تمہاری صورتیں بناتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں کے اندر جیسے وہ چاہتا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زبردست اور کمال حکمت والا ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی. منہ آیات محکمات، اس میں کچھ محکم آیات ہیں، کچھ واضح آیات ہیں. ہن ام الکتاب، یہ جو احکامات والی آیات ہیں، یہ جو بالکل واضح آیات ہیں، یہ ہیں جو ام الکتاب ہیں، یہ اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں. وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور اس میں کچھ آیات ہیں جو متشابہات بھی ہیں، یعنی جو عام انسانوں کے لیے غیر واضح ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب اللہ میں متشابہات کا وجود کیوں ہے، کیوں رکھی اللہ نے یہ آیات؟ فرمایا وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی ٹیڑھ ہے، جن کے دلوں میں کوئی کجی ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو وہ ان متشابہات کی اتباع کرتے ہیں، اس میں سے اپنی مرضی کے مطالب و مفاہیم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کیوں نکالتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، وہ فتنہ تلاش کرنا چاہتے ہیں. وابتغاء تاویلہ، اور ان کی حقیقت تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، حالانکہ ان کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بھئی قرآن مجید میں اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے. سورہ فتح میں آیا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ. آپ نوٹ فرمائیں، وہ بیعت ہو رہی ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے لیے بھی ید کا لفظ ہے، صحابہ کے ہاتھوں کے لیے بھی ید کا لفظ ہے، اور قرآن مجید میں ابو لہب کے ہاتھ کے لیے بھی ید کا لفظ ہے، تبت یدا ابی لہب وتب. اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی لفظ تو ید ہی آیا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم. اب یہ متشابہات میں سے اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا، اس کی کیا کیفیت ہوگی، وہ میرے ہاتھ جیسا نہیں ہو سکتا، اس کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو ید اللہ کے لفظ کی تعویل کرنا اس کی کوئی ضرورت ہی اہل ایمان کو نہیں ہے. جب اللہ کی پنڈلی کا ذکر قرآن میں پڑھیں، جب اللہ کے ہاتھ کا ذکر قرآن میں پڑھیں، تو اس سے کیا گمان ہو بھئی اللہ کی ذات کے حوالے سے ہمارے پاس چونکہ مکمل علم نہیں ہے، لہٰذا ہم ان آیات کے حوالے سے یہ ہمارے لیے متشابہات ہیں، ہم ان کی حقیقت نہیں جان سکتے، اور ان کے حوالے سے ایک ہی جذبہ جو ہمارے اسلاف نے لکھا ہے وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے، الکیفیت مجہول والایمان بہ واجب. ان کی کیفیت مجہول ہے، ہم ان کی کیفیت کے بارے میں جاہل ہیں، ہم نہیں جانتے، لیکن ان پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے. فرمایا والراسخون فی العلم، اور وہ جنہیں علم میں اللہ نے پختگی عطا فرمائی ہے، جو رسوخ فی العلم رکھتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بہ، ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں، کل من عند ربنا، یہ سب کا سب ہمارے رب کی جانب سے، بس ہمارے ایمان لانے کے لیے یہ بات کافی ہے. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر صرف عقل مند لوگ. اور وہ اللہ سے کیا دعائیں کرتے ہیں، وہ جنہیں اللہ نے علم کی پختگی نصیب فرما دی ہے، وہ اللہ سے کیا دعائیں کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرما دی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دے، ہم اس ٹریک کے اوپر چڑھنے کے بعد آؤٹ آف ٹریک نہ ہونے پائیں، ہم شیطان کی چالوں کا شکار نہ ہونے پائیں، ہمیں ہدایت دینے کے بعد اس ہدایت پر ثابت قدمی بھی عطا فرما دیجیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دیجئے، انک انت الوہاب، بے شک آپ ہی ہیں جو عطا فرمانے والے ہیں. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک آپ جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو ایک ایسے دن میں جس دن کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اس قیامت کے آنے میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے مقابلے میں ان کے کوئی کام نہیں آنے والے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں جن پر انسان انحصار کرتا ہے اپنے بڑھاپے کا، اپنی کمزوری اور ضعف والی عمر کا. بھئی اولاد بڑی ہوگی تو یہ میرے دست و بازو بن جائیں گے، اور مال جو اکٹھا کر کے رکھا ہوگا میرے بڑھاپے میں، میرے ضعف میں، میری کمزوری میں میرے کام آئے گا. فرمایا جب اللہ جس پر عذاب نازل کرنے پر آ جائیں تو مال اور اولاد بھی اللہ کے مقابلے میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتے. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وہی لوگ ہیں جو جہنم کا ایندھن ہے، اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے. کداب آل فرعون، وہ جیسے آل فرعون کی روش تھی، والذین من قبلہم، اور ان کی جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، فاخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے. قل للذین کفروا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان سے جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، ان قریب تم مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور تم جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یقیناً تمہارے لیے بڑی عبرت کی نشانی ہے ان دو جماعتوں کے لیے جو آپس میں ٹکرا گئی. غزوہ بدر کی بات ہو رہی ہے، ایک گروہ اہل ایمان کا اور دوسرا گروہ اہل طاغوت کا. فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، فرمائے ان دو جماعتوں میں سے ایک جماعت ایسی تھی، ایک گروہ ایسا تھا جو خالصتاً اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت. وَأُخْرَى كَافِرَةٌ، اور دوسری جماعت تو کافر تھی، کفر کے لیے لڑ رہی تھی.
یرونہم مثلیہم رای العین، مسلمان انہیں اپنی آنکھوں سے دگنا ہو کر دیکھ رہے تھے. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے مدد فرما دیتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں بہت بڑی عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے. اب یہ قرآن مجید کی بڑی خوبصورت آیت آ رہی ہے، انسانی فطرت کو سب سے بہترین انداز میں بیان کرنے والی. اور واللہ اس آیت مبارکہ کو اگر پڑھا جائے اور سمجھا جائے تو دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا میرا بنانے والا اور کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ جس انداز میں اللہ نے یہاں انسان کی فطرت کو بیان کیا ہے نا، جس ترتیب میں بیان کیا ہے، یہ صرف خالق ہی کر سکتا ہے، خالق کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا. فرمایا زین للناس، لوگوں کے لیے خوشنما کر دی گئی ہیں حب الشہوات، کچھ مرغوب چیزوں کی محبتیں. اب انسان دنیا میں جس مرضی پیراڈائم میں رہ رہا ہو، جس مرضی انداز کی زندگی گزار رہا ہو، بہرحال اس کے دل میں اٹریکشنز کی، محبتوں کی وہ کشش ایسے ہی ہوگی جیسے اللہ نے اس ترتیب میں بیان فرمائی ہے. فرمایا لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں کچھ خوشنما چیزوں کی محبت. اس میں سب سے پہلی محبت من النساء، عورتوں کی محبت. انسان جب اپنے شعور کی حد کو کراس کرتا ہے تو اس کے اندر فوراً وہ اپوزٹ جینڈر کی، وہ جن سے مخالف کی کشش اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اور اس وقت انسان کی ساری توجہات کا مرکز یہ ہوتا ہے کہ میں اس اپوزٹ جینڈر کے لیے کسی نہ کسی طریقے سے اٹریکٹیو بن جاؤں، میں ایسا فیشن اختیار کر لوں، میں ایسا انداز اختیار کر لوں کہ میں اپنے اپوزٹ جینڈر کے لیے اٹریکٹیو ہو جاؤں. یہ فیشن نام ہی کس شے کا ہے؟ یہی ہے کہ جن سے مخالف کے سامنے پرکشش بنا جائے. تو سب سے پہلی محبت اس کے دل میں آتی ہے عورتوں کی. اب یہ ذرا زندگی کا کچھ حصہ آگے گزرا اور بہرحال شادی وادی ہو گئی، اور اب بہرحال اگلی محبت کا وقت آیا چاہتا ہے. والبنین، دوسری محبت، دوسری کشش جب اس کے دل میں، وہ ہے بیٹوں کی محبت. اور یہ یاد رکھیں اولاد کا ذکر نہیں کیا اللہ نے. اولاد میں بھی خاص طور پر انسان کو یہ کشش ہے کہ اللہ اسے اولاد نرینہ عطا فرما دے. تو اب شادی ہو گئی ہے اور اب وہ جو اپوزٹ جینڈر کی اٹریکشن تھی وہ کچھ کم ہو گئی ہے، اور اب اگلی بات یہ ہے کہ بیٹے آ جائیں. جب یہ اولاد بھی مل گئی، جب بیٹے بھی ہو گئے، تو پھر اگلی خواہش کیا ہے؟ والقناطیر المقنطرہ. اب خواہش یہ ہے کہ دولت کے لگے ہوئے ڈھیر جمع کیے جائیں. آپ نوٹ فرما رہے ہیں، جیسے جیسے جو شے ملتی جاتی ہے اس کی کشش ویسے ویسے کم اور ختم ہوتی جاتی ہے. یہ ہے دنیا کی بے ثباتی کا سب سے بڑا ثبوت. جب تک دنیا کی کوئی شے میری رسائی میں نہیں ہے نا، اس کی اٹریکشن قائم رہے گی. جیسے ہی میں حاصل کر لوں گا اس کی اٹریکشن بتدریج کم ہونا شروع ہو جائے گی. پھر کسی اگلی شے کی طرف توجہ مبذول ہو جائے گی کہ اب یہ حاصل کر لوں. اور یہی خوبصورتی ہے جنت کی کہ جنت میں اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمانی ہیں ان کی اٹریکشن، ان کی کشش، ان کی چاہت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اب وہ عورتوں کی محبت، اس کے بعد پھر اولاد کی، بیٹوں کی محبت، اس کے بعد اگلی خواہش یہ آ گئی، اب ذرا انسان میچورٹی کی ایج میں جا رہا ہے. اب خواہش کیا ہے؟ والقناطیر المقنطرہ. اب خواہش یہ ہے کہ دولت کے لگے ہوئے ڈھیر جمع کیے جائیں، کچھ بینک بیلنس اکٹھا ہو، کچھ مال و دولت جمع کی جائے. اور عقل مندی سمجھی جاتی ہے جمع کرنا. جو جمع نہیں کرتا، خرچ کرتا رہتا ساتھ کے ساتھ، سمجھا جاتا ہے یہ عقل مند آدمی نہیں ہے، اس نے مشکل وقت کے لیے کچھ بچا کے نہیں رکھا. آپ اندازہ کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل جمع کر کر کے رکھنا نہیں ہے. بچپن سے ہم اپنے بچے کو تعلیم دیتے ہیں، وہ منی باکس لا کے دے دیا، وہ گلک لا کے دے دی، وہ غلہ لا کے دے دیا، اسے کہا اس کے اندر پیسے اکٹھے کرنا شروع کر دو.
اور بچپن سے ہم اس کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں کہ یہ جمع کرو گے مشکل وقت میں کام آئیں گے. ابھی سورہ بقرہ کے آخر پہ کیا پڑھا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی کی وسعت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ کبھی ڈالتے ہی نہیں. اللہ کسی کی وسعت سے زیادہ مشکل اس پر کبھی لاتے ہی نہیں ہے. اور ہم یہ مال اکٹھا کر کر کے پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی وسعت بڑھا رہے ہوتے ہیں. ہم اللہ کے سامنے اعلان کر رہے ہوتے ہیں اللہ بڑی مشکل بھیجیے گا، ہم نے اپنی وسعت بڑھا لی ہے. یہ عقل مندی ہے یا بے وقوفی ہے؟ مال جمع کر کے اپنے لیے بڑی مشکلوں کے دروازے کھولنا. بھائی مجھ پر کوئی مشکل آزمائش آنی ہے تو کیا میرے رب کو پتہ نہیں ہے کہ میری وسعت کیا ہے؟ اور کیا میرے رب کو معلوم نہیں ہے کہ میں اس مشکل کو برداشت کر بھی سکتا ہوں نہیں کر سکتا؟ لیکن بہرحال عقل مندی یہ سمجھی جاتی ہے دنیا کے معروف معنوں میں کہ دولت کے ڈھیر اکٹھے کر کے رکھے جائیں. والقناطیر المقنطرہ. اب اگلی بات آ گئی، دولت بھی جمع ہو گئی، مال اکٹھا ہو گیا. اب ذرا تھوڑی عقل اور آئی اور خیال آیا کہ یہ پیپر کرنسی تو دھوکہ ہے، اس کی تو ویلیو اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے، لہذا کیا کروں؟ من الذهب والفضہ. اب کیا کروں؟ پیپر کرنسی کی بجائے سونا اور چاندی اکٹھا کرتا ہوں. اب اس کو جمع کرنے پہ زور شروع ہو گیا، اس کے لیے کوششیں شروع ہو گئی. اور جب یہ بھی کر چکا تو پھر فرمایا والخیل المسومہ. اب اگلی خواہش یہ ہے کہ وہ نشان لگے ہوئے گھوڑے جمع کیے جائیں. عرب کی سب سے بہترین سواریاں ہوتی تھیں یہ نشان زدہ گھوڑے، اور امرائے عرب میں شمار ہوتے تھے وہ لوگ جن کے پاس یہ گھوڑے موجود ہوتے تھے. آج بہرحال گھوڑوں کا وہ شوق نہیں رہا، لیکن قرآن مجید کی آیات تو زندہ آیات ہے نا قیامت تک کے لیے. تو والخیل المسومہ کے اندر آپ کو وہ حکمت اللہ کی نظر آئے گی کہ آج بھی یعنی وہ سواریاں تبدیل ہو گئیں، گھوڑوں کی بجائے گاڑیاں آ گئیں، لیکن آج بھی دنیا میں گاڑیاں بنانے والی سب سے بڑی کمپنی یعنی فراری کا نشان ایک گھوڑا ہے، اور وہ ان کی گاڑی کے فرنٹ بونٹ کے اوپر لگا ہوا ہوتا ہے. اور آج بھی گاڑیوں کے جو انجن ہیں انہیں ہارس پاور میں ناپا جاتا ہے. اب جب دولت اکٹھی ہوگی اب نئی نئی گاڑیوں کا شوق پیدا ہو جائے گا، اچھی سے اچھی سواری حاصل کر لوں. پھر فرمایا والانعام والحرث. اور پھر وہ جو گاؤں کا رہنے والا ہے، انعام، وہ گاؤں کا رہنے والا کہے گا میں کچھ جانور اور خرید لوں، کچھ گائے بھینسیں اور خرید لوں. شہر کے آدمی کو ان جانوروں میں انٹرسٹ نہیں ہے. اس کے پاس جب پیسے بڑھ جائیں گے تو وہ کہے گا میں اپنے فالتو پیسوں کا کیا کروں گا، اس سے کچھ پیٹس خریدوں گا، کچھ پالتو جانور خرید لوں گا. والحرث. اور وہ جہاں گاؤں کا رہنے والا کوئی شخص یہ کرے گا کہ جب پیسے زیادہ ہو جائیں گے، مال اکٹھا ہو جائے گا تو اس سے مزید کھیت خریدے گا، مزید قلعے خریدے گا. اور شہر کا رہنے والا شخص معلوم ہوگا کہ فلاں جگہ پر ایک نئی ہاؤسنگ سوسائٹی بن رہی تو وہاں بھی ایک پلاٹ خرید لو. جیسے جیسے وہ اپنی زندگی کے ان مرحلوں سے گزرتا جائے گا ویسے ویسے ہی اٹریکشنز کا لیول تبدیل ہوتا جائے گا. اللہ نے پوری ترتیب بتائی ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء، عورتیں، والبنین اور بیٹے، والقناطر المقنطرہ، دولت کے لگے ہوئے ڈھیر، من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے، والانعام اور جانور، والحرث اور کھیتیاں، زمینیں. پوری بات پوری ترتیب بیان کر کے میرا رب فرماتا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا کے استعمال کی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جن کی کشش میں تم پڑے ہوئے ہو، جن کے لیے تم محنتیں کر رہے ہو، جن کے لیے مشقتیں کر رہے ہو، جن کے لیے دن رات لگا رہے ہو، یہ دنیا کے استعمال کی چیزیں ہیں. جہاں دنیا کی زندگی ختم ہوگی یہاں ان چیزوں کی حیثیت ختم ہو جائے گی. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ موجود ہے، وہ جنت جس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، جس کی اٹریکشنز کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، کوشش کرنے والوں کو، چاہت کرنے والوں کو، مشقتیں کرنے والوں کو چاہیے اس جنت کے لیے مشقت کریں. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے اعنبئکم بخیر من ذالکم،
کیا میں تمہیں اس دنیا کی چیزوں سے، ان اٹریکشن سے زیادہ بہتر چیز نہ بتا دوں؟ للذین اتقوا، لیکن ہوگی کن کے لیے؟ جنہوں نے تقوی اختیار کر رکھا ہے. عند ربہم، ان کے رب کے پاس. جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں ان کے رب کے پاس جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وازواج مطہرۃ، اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے. ورضوان من اللہ، اور انہیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والے ہیں. الذین یقولون ربنا، یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے جنتیں تیار ہو رہی ہیں، جن کے لیے ڈیکوریشنز ہو رہی ہیں، جن کے لیے نعمتیں تیار ہو رہی ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم بے شک ایمان لے آئے ہیں. فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے. الصابرین، صبر کرنے والے لوگ ہیں، یہ ان کی اب صفات آ رہی ہیں. الصابرین، صبر کرنے والے. والصادقین، اور سچے، اپنے دعوی ایمان کو اپنے عمل سے سچ ثابت کرنے والے. والقانتین، اور اللہ کے تابع دار. والمنفقین، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. والمستغفرین بالاسحار، اور سحر کے وقت اٹھ کر، رات کے آخری پہروں میں اٹھ کر اللہ سے مغفرت طلب کرنے والے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. والملائکۃ، اور یہی گواہی دی فرشتوں نے بھی. واولو العلم، اور تمام علم والوں نے بھی. قائما بالقسط، وہی عدل کو قائم کرنے والا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 58 تک ہم نے پڑھ لیا ہے. انشاءاللہ ابھی 15 منٹ کی بریک کریں گے، اور بریک کے بعد آیت نمبر 19 سے انشاءاللہ شروع کریں گے. اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء.